نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، میں نے خطبہ مسئلہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا. اللہ رب لقد جاءكم رسول من أنفسكم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے تمہارے پاس رسولوں میں سے ایک ایسا رسول عطا کیا جو جس کی شان بلند ہے، جس کا مرتبہ بلند ہے، جس کا آقا جس کا اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے کہ جس کی شان بلند ہے، جس کا مرتبہ بلند ہے. یعنی انبیاء اکرام کو تو کافی بھیجا، انبیاء اکرام کو تو کافی بھیجا، رسولوں کو بھی کافی بھیجا، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول تو بھیج رہا ہوں لیکن سب سے زیادہ بلند و مرتبے میں کسی کو نہیں بھیجا. لیکن جب بھیجنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جس کی شان بھی بلند ہے، جس کا مرتبہ بھی بلند ہے. وہ کیسا مرتبہ ہے، وہ کیسی شان ہے، آئیے حضرات اسی کو بیان کرتا ہوا چلتا ہوں. اس کی شان بلند ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد تو فرما دیا. اب اس کی شان کیسی شان ہو سکتی ہے؟ جب اس کی شان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں جو ہے ایک مرتبہ کی بات ہے، میں اپنے گھر میں موجود تھی جب میرے جو ہے میرے بدن میں یعنی میرے شکم مبارک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما کے اس وقت جو ہے میں اپنے بدن اپنے گھر میں موجود تھی اور میں 1 مہینہ ہو چکا تھا. یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے عبداللہ کے عبدالمطلب کے بیٹے ان کا نام حضرت عبداللہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے والد محترم ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 1 سال ہونے کے 1 مہینے ہونے کے بعد میں انتقال ہوتا ہے. ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے قسم خدا کی میں اپنے گھر میں موجود تھی اور موجود ہونے کے بعد میں میرے ساتھ واقعہ کیا پیش آتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ میرے چاروں طرف جو ہے اتنے خوبصورت لوگ موجود ہیں، یہاں تک کہ میں انہیں دیکھتی ہوں. دیکھنے کے بعد مجھے موجود ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کسی جگہ موجود نہیں دیکھا. آج تک میں نے ایسے دنیا داروں کو نہیں دیکھا. تو خدا کی قسم اللہ رب العزت غیب سے فرماتا ہے اے آدمی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ خدا کی قسم یہ وہ انسان ہے تیرے شکل میں جو پیٹ ملبوس ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ جو ہے سردار انبیاء ہے، بلکہ جو ہے رسولوں کا مختار ہے، بلکہ جو ہے رسولوں کا امام ہے. تو اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی. اور یہ جو بھی اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی ہے. اس اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد محترم والدہ محترم فرماتی ہیں خدا کی قسم میں ایسے شخصوں کو دیکھتی ہوں جن کو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. یہاں تک کہ جب یہ واقعہ گزر گیا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اے بی بی آمنہ سنو تم نے جو ہے آج خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں تم نے خوشبو کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اگر کسی کے بچے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں اہل عرب کیا کرتا ہے؟ اہل عرب سوت مناتا ہے، یہاں تک کہ افسوس مناتا ہے. اور افسوس مناتا ہے تو کس طریقے سے مناتا ہے؟ اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے اچھے کپڑے پہننا حرام ہو جاتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تو خدا کی قسم حضرت آمنہ فرماتی ہے اے میرے ابا جان خدا کی قسم یہ خوشبو میں نے نہیں لگائی ہے بلکہ جو ہے میں نے جو ہے جس چیز کو چھوتی ہوں اور جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں تو خدا کی قسم اس چیز سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جب خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو حضرت بی بی آمنہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں
میری دیا والا بیٹی سنو سنو، یہ تمہاری کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے خوشبو نہیں لگائی ہے، اس کی وجہ میں جانتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تمہارے آنے سے، یعنی تمہارے جشن میں مبارک میں میرے عبداللہ کا بیٹا لگتے جگر جس کا کہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب اس وقت جو ہے موجود ہونے کے بعد میں عبداللہ زندہ تھے، وہ حیات تھے، میری بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ابا جان خدا کی قسم اب میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جایا کروں گا، خدا کی قسم کسی کی شان نہیں ہے اس کے مرتبہ کی برابر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے جب ایسے محبوب کی شان بلند فرمائی، جب خدا نے ایسے محبوب کی شان بلند فرمائی، جس رسول کی شان بلند فرمائی جس کو اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو تو کافی پیدا فرمایا، رسولوں کو تو کافی پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جس کی شان بلند ہے، ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جس کا مرتبہ بلند ہے، جس کا مرتبہ افضل ہے، لیکن خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن خدا کی قسم کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جس کی شان بھی بلند ہے، جس کا مرتبہ بھی بلند ہے، لیکن جب جو ہے اپنے محبوب کو اس دنیا میں لانا چاہا، اس محبوب کو اپنے محبوب کو اس دنیا میں پیدا فرمانا چاہا تو فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں، یعنی رسولوں میں سے ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں جس کی شان بھی بلند ہے، جس کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کی شان بلند ہوتی ہے وہ افضل و اعلیٰ بھی ہوا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ ہمارے بابا جان ہے وہ سب سے افضل ہے، ہم سے ہمارے باپ جو ہے وہ سب سے افضل ہے، لیکن خدا کی قسم دوسرا بیٹا کہتا ہے نہیں ہرگز نہیں، وہ افضل نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ افضل نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام افضل نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جب یہی واقعہ پیش آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جھگڑا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے، دوسرے فرماتے ہیں نہیں حضرت آدم علیہ السلام افضل نہیں ہے، دوسرے فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت آدم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پہنچتا ہے تو حضرت آدم فرماتے ہیں خدا کی قسم نہ میں افضل ہوں نہ فرشتے افضل ہیں، تو کون افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے وہ نبی وہ رسول فرماتے ہیں کہ میں جو ہے جب مجھ کو جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، مجھے حجلوہ کرم کی سیر کرائی جا رہی تھی، تو میں نے جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو علامت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے جو میں نے جہاں کے ڈھالے سبھی میں نے جان ڈالے میرے پائے کا نہ پایا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ غم سے دو کو رضا مستا دیجیے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی دیکھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین راکھوپور، سرزمین مروپورہ، راکھوپور کے مسلمان، مروپورہ کے مسلمان، انجمن غریب نواز کمیٹی، انجمن غلامان سرکار کی آمد، بیدار کی آمد، نسبال کی آمد، یاسی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، جو کام کرتے ہیں احمد رضا سمانے میں لائن لگا کر کے سب لوگ دو لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، برائے مہربانی دو لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے نکل رہے ہیں، دو لائنوں میں کھڑے ہو جائیں۔ جو کمیٹی والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبھی حضرات کو دو لائنوں میں کھڑی کرنے کی کوشش کریں، کمیٹی والے حضرات جلد سے جلد نکل کر کے آئیں، کمیٹی والے حضرات راشد انصاری، صدام خان، نجیم انصاری، مبارک حسین، سہیل منصوری، یہ تمام کے تمام